اس نہج پہ آ گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی یوکرین کو نہیں چھوڑے گا، یورپ کو نہیں چھوڑے گا، نیٹو فورسز کو نہیں چھوڑے گا۔ بھارت نے بڑی کمال انٹری کی ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ جو رافیل طیاروں نے جو کارکردگی دکھائی ہے حالیہ پاک بھارت جنگ میں، اس کارکردگی کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ رافیل طیاروں کی کارکردگی زمین بوس ہونے میں تو ٹاپ پہ آ گئی ہے۔ 7 سے 8 طیارے رافیل جو پاکستان کے جو شاہین ہیں انہوں نے گرائے، تو وہ تو ان رافیل طیاروں کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ تو زمین بوس ہو چکی ہے۔ لیکن انڈیا دیکھیں ذرا، مطلب انڈیا اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ان باتوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو فرانس اور یوکرین کے درمیان 100 رافیل طیاروں کا جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ان دی میز شو ود آئی کے۔ آج کا جو ویلاگ ہے اس میں ہم انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے چینجز آ رہی ہیں۔ امریکہ کو ہی دیکھ لیں تو امریکہ بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ امریکہ کے اوپر $138 ٹریلین کا قرضہ ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ جو حالیہ ٹرمپ رجیم کی وجہ سے امریکہ میں جو مہنگائی آئی ہے اس سے امریکی عوام بہت پریشان ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کی جتنی بھی پالیسیز تھیں، چاہے وہ ٹیرف اس نے انٹرنیشنلی لگایا، اور جو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آ کے بلینز آف ڈالر کی امریکن نیشنلٹی بیچے گا، جس سے اس نے ایک تخمینہ لگایا تھا کہ وہ $150 ٹریلین دنیا سے کمائے گا اور $138 ٹریلین قرضہ واپس کر دے گا، جو کہ بری طریقے سے ناکام ہو گیا ہے ٹرمپ۔ اگر دیکھا جائے سب سے پہلی ڈیفیٹ اس کو نیو یارک میں ملی، وہ کیسے؟ زہران ممدانی کی شکل میں۔ زہران ممدانی نے نہ صرف اس وقت کی ڈیموکریٹ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو ہرایا، اور پھر ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے ڈیفیٹ دی۔ اگر دیکھا جائے ٹرمپ جو بیٹھا ہوا تھا فیوچر پلان کر کے، وہ ایک عجیب قسم کا فیوچر پلان تھا۔ اس دفعہ امریکہ میں ٹرمپ اس دفعہ قانونی طور پر اپنے قوانین میں چینجز لانا چاہ رہا تھا اور تیسری دفعہ بھی پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا تھا۔ اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ اچھا، ٹرمپ کے ساتھ اس وقت حالات کیا ہیں؟ ایک تو ٹرمپ کو ایک بیماری نے گھیر لیا ہے، وہ سخت بیمار ہے، اور اس نے خود بھی آ کر یہ میڈیا کے اوپر کہا کہ میں اس بیماری کے ساتھ لڑوں گا۔ لیکن اس وقت ٹرمپ کے لیے ایک اور نام جو کہ انٹرنیشنلی ان کو سب جانتے ہیں، جیفری ایپسٹین، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے اس وقت امریکن پولیٹکس میں اور انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے۔ بیسیکلی ان کا اسرائیل سے تعلق ہے، اور انہوں نے ان کا پام بیچ وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، پام بیچ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور اسرائیل نے کس کس کو ٹارگٹ کرنا تھا جیفری ایپسٹین کے ذریعے سے، وہ تمام چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ آ چکی ہیں۔ وہ تمام خواتین جو کہ جیفری ایپسٹین کی وجہ سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی گئیں، اور جس طرح انہوں نے ان کو وہاں پہ غلام بنا کے رکھا تھا، اور دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور بزنس مین کو وہ لڑکیاں پیش کی جاتی تھی، وہ تمام معاملہ اس وقت میڈیا پہ آ چکا ہے۔ لیکن ٹرمپ کے لیے کیا پریشانی ہے؟ ٹرمپ کی بھی ویڈیوز اور ٹرمپ کے بھی بہت ساری اس طرح کے کارنامے جیفری ایپسٹین کے پاس موجود ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ٹرمپ کو اس وقت قابو کر رہا ہے، اور ٹرمپ سے وہ اپنے تمام انٹرنیشنلی فیصلے کروا رہا ہے، جس سے کہ فائدہ ٹرمپ کو نہیں اسرائیل کو مل رہا ہے۔ اور ٹرمپ بری طریقے سے دن بدن اس کا جو گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے، یہاں تک کہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ٹرمپ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا پہ ٹیرف لگائے گا اور اس سے وہ کمانا شروع کرے گا، اور اس طرح سے امریکہ دوبارہ سپر پاور بنے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا، تو اب ٹرمپ نے انڈیا پہ بھی ٹیرف میں کمی کر دی، چائنا میں بھی ٹیرف میں کمی کر دی۔ اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ کو چائنا کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ چائنا کا ذکر ہوا تو چائنا نے پوری دنیا کو ایک نیا پیغام دے دیا ہے
چائنا نے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ جو اعلان کیا ہے اس سے ڈالر تو بالکل زمین بوس ہو جائے گا۔ چائنا نے ناظرین یہ اعلان کیا ہے کہ چائنا نے پوری دنیا کو ٹریلینز آف ڈالرز میں قرضہ دیا ہوا ہے، صرف پاکستان نے 60 سے 70 ارب ڈالر چائنا کا قرضہ دینا ہے۔ تو چائنا نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ ڈالرز میں واپس نہیں لے گا، وہ چائنیز کرنسی میں یہ قرضہ واپس لے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو وہ سود میں بھی کمی کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے چائنیز کرنسی تو خود چھاپنی ہے نا، تو اس میں بہت سارے ممالک کو ریلیکسیشن بھی مل سکتی ہے اور ان کے قرضے بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ چائنا نے اپنی دھاک ایک دفعہ دوبارہ بٹھائی ہے، اور جس طرح چائنا نے ٹرمپ کو دوبارہ ڈیفیٹ دی ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور چائنا نے پھر پروف کر دیا ہے کہ ہی از اے سپر پاور۔ اگر ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ دیکھا جائے، ڈالرز کو دیکھا جائے، انٹرنیشنل بارڈرز پہ جو انٹرنیشنلی جو حالات چل رہے ہیں اس میں دیکھا جائے، ہر جگہ اس وقت چائنا کی ٹیکنالوجی اور چائنا کی کرنسی ٹاپ پر ہے۔ اچھا ناظرین، چائنا اور امریکہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو کولڈ وار ہے یہ کافی عرصے سے جاری تھی۔ چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے ایک صحیح لائے عمل بنا کر، اپنی فیوچر پالیسیز بنا کر، جس کے اوپر بہت آرام سے، سکون سے، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ چائنا مزید کیا کیا کر سکتا ہے، جس کے اب فوائد اس وقت انٹرنیشنلی دنیا میں چائنا اٹھا رہا ہے۔ اور چائنا نے کرونا سے لے کر آج تک یہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے، جو کہ میرے مطابق جو ہے نا، جو اگر میں اپنا انالیسس کروں تو تھرڈ ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے، اس میں اس وقت چائنا ہی ٹاپ کا کنٹری ہے، جو کہ جس کو پوری دنیا اب سپر پاور مان رہی ہے اور مان چکی ہے۔ یہاں تک تو ہم نے بات کی امریکہ اور چائنا کی۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ناظرین۔ ایک بہت بڑا ایک معاہدہ طے پایا ہے رافیل طیاروں کا، کہ جس میں ایک مزاح خیز بات ہے، مطلب یہ ایک طنز و مزاح کی بات ہے کہ بھارت بھی اس میں کودا ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے، بھارت نے بڑی کمال انٹری کی ہے، بھارت کہتا ہے کہ جو رافیل طیاروں نے جو کارکردگی دکھائی ہے حالیہ پاک بھارت جنگ میں، اس کارکردگی کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ رافیل طیاروں کی کارکردگی زمین بوس ہونے میں تو ٹاپ پہ آ گئی ہے۔ 7 سے 8 طیارے رافیل جو پاکستان کے جو شاہین ہیں انہوں نے گرائے، تو وہ تو ان رافیل طیاروں کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ تو زمین بوس ہو چکی ہے۔ لیکن انڈیا دیکھیں ذرا، مطلب انڈیا اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ان باتوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو فرانس اور یوکرین کے درمیان 100 رافیل طیاروں کا جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، جو کہ میکرون اور زیلنسکی نے دونوں نے سائن کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ یہ طیارے فرانس سے خریدیں گے۔ اچھا، اب اگر یہاں پہ ایک کوشچن کیا جائے کہ زیلنسکی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ جناب، یہ ایک اور خطرناک عمل ہونے جا رہا ہے۔ جو رشین ڈالرز، جو پیسہ یورپ نے منجمد کیا یورپ میں، اور جس کے اوپر ناجائز قابض ہو گیا ہے یورپ، یہ وہی ڈالرز ہیں جو کہ زیلنسکی کو دیے جائیں گے، اور زیلنسکی اس سے پیمنٹ کرے گا رافیل طیاروں کی۔ تو ناظرین، یہ ایک اور بڑا خطرناک عمل شروع ہو رہا ہے، کیونکہ روس اس وقت ٹوٹلی جو ہے نا وہ روس ٹوٹلی اس نہج پہ آ گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی یوکرین کو نہیں چھوڑے گا، یورپ کو نہیں چھوڑے گا، نیٹو فورسز کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اعلان جنگ کا جو اعلان کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو بھی نیٹو فورسز میں جائے گا اور جو بھی نیٹو کے ساتھ ہوگا تو رشیا اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اگر یہ پیمنٹ رشین جو منجمد رقم ہے اس سے کر دی گئی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ پوٹن خاموش بیٹھے گا۔ تو ناظرین، آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام معاملات، یہ حالات انٹرنیشنلی کس طرف جاتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ وار اس وقت ہمارے سروں پر ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے، پاکستان نے انٹرنیشنلی کیسے چلنا ہے، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنے، پاکستان نے چائنا کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنے، پاکستان نے رشیا کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان نے مسلم ممالکوں کے ساتھ
कैसे रिलेशन इस्तवार करने हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इकदाम करे जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ना अब हमें किसी की तरफ जाना चाहिए, ना हमें अपना टिल्ट किसी भी मुल्क के मुताबिक शो करना चाहिए। अब हमें सिर्फ वो काम करना चाहिए जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। तो नाज़रीन, मेरी ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि वो अब वो फैसले करें कि जिससे सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे। नाज़रीन, आज के वीलॉग से इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट भी दें और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।